بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہیں کہ کسریٰ جو فارس کے بادشاہ ہیں ان کے پاس کس طرح سے گئے۔ پچھلے ویڈیو کلپ میں یہی آپ کو بتایا اور تفصیل سے بتایا۔ اکیلے گئے، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے، ایسے ملکوں میں کہ جو دشمنوں کے ملک ہیں اور دور کے ملک ہیں جن کو کبھی زندگی میں دیکھا تک نہیں، ان کے پاس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ان کو پہنچا دیتا ہے۔ جب کسریٰ اپنے ایک کارندے کو کہتا ہے کہ ان سے خط لے کر مجھے پکڑا دو، تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ منع کرتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، مجھے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ خط میں آپ کے ہاتھ میں خود دے دوں، اور اس طرح سے وہ ان کے ہاتھ میں خط دے دیتا ہے۔ تو وہ سارا قصہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے ویڈیو کلپ میں۔ هذه قصة لقاء عبداللہ ابن حذافہ لکسریٰ ملک الفرس۔ فرس کے جو بادشاہ کسریٰ ہے ان سے عبداللہ ابن حذافہ کی ملاقات کا ایک قصہ تھا۔ فما قصة لقائه لقیصر عظیم الروم۔ تو قیصر جو روم کے بادشاہ تھے ان کے ساتھ ان کی ملاقات کا قصہ کیا ہے؟ لقد كان لقاؤه لقیصر فی خلافت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ ان کی ملاقات قیصر سے جو کہ روم کے بادشاہ ہیں، وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہوئی۔ وكانت له معه قصة من روائع القصص۔ اور حضرت عبداللہ ابن حذافہ کا قیصر الروم کے ساتھ ایک ایسا قصہ ہے کہ جو بہترین قصوں میں سے ہے۔ ففی السنة التاسعة عشرة للہجرہ، 19 ہجری کو بعث عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جیشا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا، لحرب الروم، روم سے لڑنے کے لیے، دنیا کی سپر پاور سے لڑنے کے لیے۔ فیہ عبداللہ ابن حذافہ السہمی، اس لشکر میں عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وکان قیصر عظیم الروم قد تناہت الیہ اخبار جند المسلمین۔ اور یہ جو روم کے بڑے بادشاہ تھے قیصر، ان کو پہنچ چکی تھی مسلمانوں کے فوجیوں کے خبریں، کہ مسلمانوں کے جو فوجی ہے، جو مجاہدین ہیں، صحابہ ہیں، ان کی خبریں ان تک پہنچ چکی تھی کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ وما يتحلون به من صدق الایمان ورسوخ العقیدہ، اور جو جن صفات سے وہ مزین ہیں، ایمان کی سچائی، عقیدے کا رسوخ، واسترخاص النفس فی سبیل اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اللہ کے رسول میں اپنے نفس کو بے قیمت بنانا، یہ ساری صفات جو صحابہ میں موجود تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے جو لوگ تھے ان میں موجود تھی، یہ ساری خبریں ان کو پہنچ چکی تھی روم کے بادشاہ کو۔ فَأَمَرَ رِجَالَهُ إِذَا ظَفِرُوا بِأَسِيرٍ مِّنْ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ أَن يُبْقُوا عَلَيْهِ۔ تو اس نے اپنے لوگوں کو حکم کیا کہ کوئی بھی اگر مسلمانوں کے قیدیوں میں سے قید ہو جائے اور ان کو ملے، أن يُبْقُوا عَلَيْهِ، تو اس کو باقی ہی رکھے، وَأَن يَأْتُوهُ بِهِ حَيًّا، اور اس کو زندہ پکڑ کر ان کے سامنے لائے۔ وَشَاءَ اللَّهُ أَن يَقَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ أَسِيرًا فِي أَيْدِي الرُّوم۔ اور اللہ نے یوں چاہا کہ عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بن گئے رومیوں کے ہاتھوں۔ فَحَمَلُوهُ إِلَى مَلِكِهِمْ، تو انہوں نے ان کو اسے لے کر گئے اپنے بادشاہ کے پاس۔ وقالوا، اور کہنے لگے، ان هذا من اصحاب محمد السابقین الى دینہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہے کہ جنہوں نے سبقت کی ہے، آگے بڑھے ہیں اس کے دین کی طرف۔ قد وقع اسیرا فی ایدینا، یہ ہمارے ہاتھوں قیدی بن گیا ہے۔ فاتیناک بہ، ہم اسے آپ کے پاس لے کر آئے ہیں۔ نظر ملک الروم الى عبداللہ ابن حذافہ طویلا، روم کے بادشاہ نے عبداللہ ابن حذافہ کو بہت دیکھا۔ ثم بادرہ قائلا، پھر اس سے بات شروع کی یوں کہتے ہوئے، انی اعرض علیک امرا، میں آپ پر ایک کام پیش کرتا ہوں۔ قال وما ہوا، حضرت عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے کہ وہ کیا کام ہے، کیا بات ہے؟
فقال اعرض علیک ان تتنصر، میں آپ پر یہ بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نصرانی بن جاؤ. فإن فعلت خلیت سبیلک واکرمت مثواک، اگر آپ نے ایسا کر دیا تو میں آپ کا راستہ چھوڑ دوں گا اور آپ کو انعام بھی دے دوں گا، آپ کا مثوا اور آپ کا ٹھکانہ بھی بہترین بنا دوں گا. فقال الاسیر فی انفۃ وحزم، پورے عزت نفس اور حزم کے ساتھ، پورے یعنی خودداری کے ساتھ کہا، ہیہات، بہت دور ہوا. ان الموت لاحب الی الف مرۃ مما تدعونی الیہ، موت مجھے 1000 بار پسند ہے اس سے کہ جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو. فقال قیصر، قیصر کہنے لگا، انی لاراک رجلا شہما، میں آپ کو ایک ذکی اور ایسا آدمی پاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ جو سدید الرائے ہے، جس کی رائے صحیح ہوتی ہے. فإن اجبتنی الی ما اعرضہ علیک، اگر آپ نے میری دعوت کو قبول کر لیا کہ جو میں آپ کے پر پیش کرتا ہوں کہ آپ نصرانی بن جائے، اشرکتک فی امری، تو میں آپ کو اپنے حکومت میں شریک بنا لوں گا. وقاسمتک سلطانی، اور آپ کے ساتھ اپنی بادشاہت کو تقسیم کر لوں گا. فتبسم الاسیر المکبل بقیودہ وقال، تو وہ قیدی کہ جو اپنے قیدوں میں جکڑا ہوا تھا، یعنی اپنی زنجیروں میں، وہ مسکرایا. وقال، اور کہا، واللہ لو اعطیتنی جمیع ما تملک، اللہ کی قسم اگر آپ مجھے وہ سب کچھ دے دے کہ جس کے تو مالک ہے، وجمیع ما ملکتہ العرب، اور تمام وہ چیز کی جس کے عرب کبھی مالک بنے ہیں، علی ان ارجع عن دین محمد طرفۃ عین، اس بات پر کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر جاؤں، اس سے لوٹ جاؤں ایک پلک جھپکنے کے بقدر بھی، ما فعلت، تو میں ایسا تب بھی نہ کرتا کہ اگر مجھے وہ آپ کی ساری بادشاہت اور عربوں کی ساری بادشاہت ملتی. قال اذن اقتلک، بادشاہ کہنے لگا قیصر کہ پھر تو آپ کو میں قتل کر لوں گا. قال انت وما ترید، حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ آپ اور جو آپ چاہیں، یعنی آپ بھی آزاد ہیں، آپ کے ارادے بھی آزاد ہیں، جو چاہیں. ثم امر به فصلب، پھر بادشاہ نے حکم کیا تو اس کو سولی پر لٹکایا گیا. وقال لقناصته بالرومیہ، اور اپنے قناصہ سے کہا، یعنی جو اس کو قناص سے مارنے والے تھے، نشانہ باز، اس کو رومی زبان میں کہا، ارموہ قریبا من یدیہ، اس کو مارو لیکن اس کے ہاتھ سے قریب قریب میں مارو، یعنی اس کو سیدھا نشان نہ لگاؤ بلکہ اس کے ہاتھ کے قریب نشانہ لگاؤ. وہو یعرض علیہ التنصر، اور وہ اس پر تنصر کو، نصرانیت کو پیش کر رہے تھے. فابا، عبداللہ ابن حذافہ نے انکار کیا. فقال، تو بادشاہ کہنے لگا، ارموہ قریبا من رجلیہ، اس کو پیروں کے قریب مارو. وہو یعرض علیہ مفارقۃ دینہ، اور وہ اس پر دین کو چھوڑنے کا پیشکش کر رہا تھا. فابا، تو اس نے اس سے بھی انکار کیا. عند ذلك امرهم ان يكفوا عنه، اس وقت اس نے حکم کیا کہ ان کو چھوڑ دو. وطلب الیہم ان ينزلوه عن خشبۃ الصلب، اور ان سے مطالبہ کیا کہ اس کو سولی کے گاٹ سے اتار دو. ثم دعا بقدر عظیمۃ، پھر ایک بڑے دیگچے کو لایا، ہانڈی کو. فصب فیها الزیت، اس میں تیل کو ڈالا گیا. ورفعت علی النار، اور اس کو آگ کے اوپر رکھا گیا. حتی غلط، حتیٰ کہ اس تیل نے، اس گھی نے جوش مارا. ثم دعا باسیرین من اسار المسلمین، پھر مسلمان کے قیدیوں میں سے 2 قیدیوں کو لایا اور حکم کیا، بلایا ان کو. فامر باحدہما ان یلقى فیها، تو ان میں سے ایک کو حکم کیا کہ اس کو ڈال دو. فالقیا، تو اس کو ڈال دیا گیا. فاذا لحمه يتفتت، تو اس کا گوشت جو ہے وہ ذرہ ذرہ بنتا ہے. وَإِذَا عِظَامُهُ تَبْدُو عَارِيَةً، اور اس کی ہڈیاں بالکل خالی بن جاتی ہے بغیر گوشت کے. ثم التفت الى عبداللہ ابن حذافہ، پھر وہ متوجہ ہوئے عبداللہ ابن حذافہ کی طرف. ودعاہ الى النصرانیہ، اور اس کو نصرانیت کی دعوت دی. فکان اشد اباء لها من قبل، تو وہ اس سے بھی زیادہ سخت تھے انکار کرنے کے لحاظ سے. فلما یئس منہ، جب وہ اس سے مایوس ہوئے، امر به ان یلقى فی القدر التي القی فیها صاحباه، تو بادشاہ نے حکم کیا
کہ اسی دیگچے میں اس کو بھی ڈال دو کہ جس میں اس کے دو ساتھیوں کو پہلے ڈالا ہے۔ فلما ذُهِبَ بِهِ، جب اسے وہاں لے جایا گیا، دمعت عیناہ، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فقال رجال قیصر لملکہم، تو قیصر کے جو آدمی تھے، ان کی جو وزراء تھے، ان کے جو خدام تھے، نوکر تھے، انہوں نے اپنے بادشاہ سے کہا انہ قد بکا، وہ تو رو رہا ہے۔ فظن انہ قد جزع، تو بادشاہ کو خیال ہوا کہ شاید یہ ڈر گیا۔ وقال، اور کہنے لگا ردوہ الیہ، میری طرف واپس کر دو۔ فلما مثل بین یدیہ، جب اس کے سامنے لایا گیا، عرض علیہ النصرانیہ، تو اس نے پھر نصرانیت پیش کی۔ فاباہا، تو عبداللہ بن حذافہ نے پھر انکار کیا۔ فقال ویحک، ویحک کا لفظی ترجمہ جو بنتا ہے عام طور پر وہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارا ستیہ ناش ہو۔ فما الذی ابکاک اذن، پھر آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ قال ابکانی انی قلت فی نفسی، وہ کہنے لگے کہ مجھے اس بات نے رلایا ہے کہ میں نے اپنے دل میں کہا تلقى الآن فی هذه القدر، آپ اس دیگچے میں ڈالے جاؤ گے، فتذهب نفسک، تو آپ کی روح چلی جائے گی، وقد كنت اشتہی ان یکون لی بعدد ما فی جسدی من شعر انفس، اور میں یہ چاہتا تھا کہ میرے جسم میں جتنے بال ہیں اتنی میری روحیں ہوتی، اتنی میری جانیں ہوتی، فتلقى كلها فی هذا القدر فی سبیل اللہ، تو وہ ساری کی ساری اس دیگچے میں ڈالی جاتی اللہ کے راستے میں۔ فقال الطاغیہ، اس ظالم اور جابر طاغی نے کہا هل لك ان تقبل رأسی واخلی عنک، کیا آپ ایسا کر سکتے ہو کہ میرے سر کو چھوم لے، میرے سر کا بوسہ لے لے، واخلی عنک، اور میں آپ کو آزاد کر دوں۔ فقال له عبداللہ ابن حذافہ کہنے لگے وعن جمیع اسار المسلمین ایضا، اللہ، کہ تمام مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑ دو گے؟ قال وعن جمیع اسار المسلمین ایضا، بادشاہ کہنے لگا کہ ہاں تمام مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ قال عبداللہ کہتے ہیں فقلت فی نفسی، میں نے اپنے دل میں کہا عدو من اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے، اقبل رأسہ، میں اس کا سر کو چھومتا ہو، فیخلی عنی، تو یہ مجھے چھوڑ دے گا، وعن اسار المسلمین جميعا، اور تمام مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑ دے گا، لا طیر فی ذلک علیہ، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے مجھ پر۔ ثم دنا منہ، پھر وہ اس سے قریب ہوئے، وقبل رأسہ، اور اس کے سر کو چھوما۔ فامر ملک الروم، روم کے بادشاہ نے حکم کیا ان یجمعوا له اسار المسلمین، کہ مسلمانوں کے تمام قیدیوں کو جمع کر لیں، وان یدفعوهم الیہ، اور وہ ان کو دے دے، فدفعوا له، تو وہ سارے کے سارے ان کو دے دیے گئے۔ قدم عبداللہ بن حذافہ علی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن حذافہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، واخبرہ خبرہ، اور اس کو اپنی ساری بات بتا دی۔ فسر به الفاروق اعظم السرور، تو فاروق بہت زیادہ خوش ہوئے۔ ولما نظر الى الاسرى، اور جب اس نے قیدیوں کو دیکھا، قال، تو کہنے لگا حق علی کل مسلم ان یقبل رأس عبداللہ بن حذافہ، ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ کے سر کو چھوم لے، اس کا بوسہ لے لے۔ وانا ابدأ بذلك، اور میں اس سے شروع کرتا ہوں۔ ثم قام وقبل رأسہ، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اٹھے اور اس کے سر کو بوسہ دیا۔